شاہ صاحب لوگوں کو ابھی بھی اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا ایک بیسک ڈیفینیشن کا نہیں پتا کہ ایگو ہوتی کیا ہے، انا ہے کیا. تو میں چاہوں گی آپ بتائیں کہ انا بیسیکلی ہے کیا، تاکہ ہر انسان جس میں ایگو یا انا ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں مجھ میں خامی ہے. اچھا دیکھیے، میں انا کو سمجھانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا اس کو ہم انا تک بھی محدود نہیں کریں گے. بڑی چیزیں جن کو میں چاہوں گا ود یور پرمیشن ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم بڑی چیزیں ایسی ہیں جن کو ڈسکس کریں آج میں. دراصل کامیابی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اس مضمون اور موضوع کو. ایک ہے پیتھوز، پاتھ سے نکلا ہوا، پیتھوز فار سکسیس، رستے کیا ہیں کامیاب ہونے کے. اور ایک اور ورڈ ہے جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، بڑا کم ڈسکس ہوتا ہے، وہ ہے ایتھوز فار سکسیس. یعنی کہ کامیاب اب ہو گئے ہیں، اب اس کے لیے وہ اخلاقی معیار جو کم از کم چاہیے کہ اتنی ہائٹ پہ آپ بیٹھے ہیں جہاں پر باد مخالف چل رہی ہے اور آپ کے پاس تنہائی بھی ہے اور آپ ونربل ہیں. دیکھیں آپ 1 فٹ کی بلندی پہ ہیں نا تو پاؤں پھسلے گا تو کچھ چوٹ زیادہ نہیں لگے گی، لیکن اگر آپ ماؤنٹ ایورسٹ پہ بیٹھے ہیں تو پاؤں پھسلے گا، آپ کا کچھ بچے گا نہیں. بالکل یہ جو پرنسپلز ہیں وہ تو آپ کو اونچا لے جاتے ہیں. وہاں جا کے اس ہائٹ پہ ٹکنا کیسے، رہنا کیسے، کامیاب کسی بھی طرح کی کامیابی، مطلب میں آپ کو کامیابی کو ذرا سمجھانے کے لیے بھی ذرا آج ایک نئی ٹرم بتاتا ہوں. جو کامیابی ہوتی ہے نا وہ آتی ہے تو اس کے ساتھ بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل اب وہ کیا کیا آتی ہیں؟ سم ٹائم کامیاب ہونے کے بعد پاور آ جاتی ہے، سم ٹائم کامیاب ہونے کے بعد پیسہ آ جاتا ہے، سم ٹائم کامیاب ہونے کے بعد فیم، نام، شہرت آ جاتی ہے، سم ٹائم آپ کامیاب ہونے کے بعد آپ کہ پی آر لنکس اتنے بن جاتے ہیں کہ آپ کال کرتے ہیں، لوگ آپ کا کام کر دیتے ہیں. یہ کامیابی کے مختلف طرح کے حوالے آپ کے بن جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کی کامیابی جو ہے وہ ممکن ہے کہ آپ نے کسی ملک کی ڈسٹرکٹ نیشنلٹی لی ہے تو آپ نے کہا یار میرے لیے یہی مربع ہے، یہی پلاٹ ہے اور یہی میری اچیومنٹ ہے. کامیابی حاصل کرنے کے جتنے پرنسپلز ہیں اس پہ بڑا کچھ لکھا گیا، لیکن دنیا میں کم لٹریچر اویلیبل ہے جو بتاتا ہے کہ ایتھوز کیا ہے، وہ اخلاقیات کیا ہے جس سے اس ہائٹ پہ بیٹھ کے اگر آپ نے قدم رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے. اب ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ جو انسان ہے، اس کو میں سادہ زبان میں، فلسفی میں جا کے نہیں، بڑے سادہ زبان میں سمجھانا چاہوں گا. انسان ہے کیا؟ انسان در اصل مجموعہ ہے کئی چیزوں کا. یہ صرف ایک باڈی نہیں ہے. یہ جو وجود آپ کا 5-6 فٹ قد نظر آتا ہے صرف آنکھ سے دکھنے والا، اور جو بولتا ہے کان سے سنائی دیتا ہے، اور جو آنکھوں کو بھاتا ہے، اور جو کہہ لیجیے ہمارے سامنے سوٹڈ بوٹڈ بیٹھا ہوتا ہے، صرف یہ انسان نہیں ہے. اس انسان کے لبادے میں، اس وجود کے اندر بڑا کچھ ہے. اب وہ کیا کچھ ہے؟ یہ انسان جو ہے اس کا دل ہے، اور یہ دل کا مطلب ہے اس کی ایموشنز کی دنیا. اس کے جو ایموشنز ہیں وہ 27 ہیں، اور یہ 27 ایموشنز جو ہیں وہ اس کی ڈرائیونگ فورس ہیں. بالکل یہ اتنی بڑی ڈرائیونگ فورس ہیں کہ اگر ماں کے پاس ممتا کا ایموشن نہ ہو تو وہ بچہ نہ پال سکے. یہ اتنی بڑی ڈرائیونگ فورس ہے کہ دنیا میں اینگر بھی ایک پازیٹیو چیز ہے، وہ استعمال اس کا نیگیٹو ہو جاتا ہے. اگر اینگر نہ ہو تو کوئی دنیا میں غیرت، انا اور آپ کی باؤنڈریز نہیں ہوں گی، پھر آپ کو کوئی بھی نوچ کے کھا جائے گا. تو یہ ایک اینگر بھی ایک پازیٹیو چیز ہے، یہ 27 ایموشن ہے. اس کے بعد انسان کا ایک ہارٹ ہے، ہارٹ کے بعد اس کے مائنڈ ہے. مائنڈ جو ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کے ملین بلینز آف نیورونز ہیں جن سے یہ مل کے بنا ہے، اور اس کے فنکشنز ہیں، اور جو فنکشنز ہیں اس میں رائٹ برین ہے، لیفٹ برین ہے، پھر اس کے بعد کریٹیوٹی ہے، امیجنیشن ہے، اس میں تھاٹس ہیں، اس میں ہیبٹس ہیں، اس میں کانشیس ہے، اس میں سب کانشیس ہے، اس میں ان کانشیس ہے. ایک پوری دنیا ہے، یعنی کہ پورا جہان ہے جو مائنڈ کی شکل میں. اچھا پھر اس کے بعد سول ہے، ریلیجن، دین، اللہ کا جو پیغام ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ صرف ایک ایسی مخلوق نہیں ہے انسان کہ جس کا ایک وجود ہے اور جس کا مائنڈ ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، اس کا ایک روح بھی ہے، اور یہ روح اللہ نے خود پھونکی ہے، اور یہ روح ہے، وہ روح نکلتی ہے تو یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور روح جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے. یعنی اس کا سیاق و سباق ہے، وہ کہیں سے آئی ہے، وہ اس وجود میں چلی گئی ہے. وہ جب وجود میں آئی ہے تو بندہ زندہ ہو گیا، اور جب وجود سے نکلے گی تو پیچھے میت رہ جائے گی، اور یہ روح جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو جائے گی برزخ کی طرف. اور اس کے بعد یہ پھر یوم حساب پہ حساب ہوگا، پھر جنت میں داخل ہو جائے گی، یا اللہ نہ کرے جہنم میں. اب یہ روح بھی اندر ہے. اچھا اس کے بعد یہ جو مائنڈ ہے، جو میں نے کہا بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس مائنڈ کی بھی کئی شکلیں ہیں جی. یہ 6 سال میں پرسنالٹی بن جاتا ہے. یہ اس کے اندر اسٹرینتھ ہے، یہ اپنے حالات واقعات کے مطابق آپ کو تیار کر دیتا ہے. یہ سردی میں جینا سکھاتا ہے، گرمی میں جینا سکھاتا ہے. یہ مختلف طرح کے حالات کے مطابق خود کو مولڈ کرتا ہے. یہ بھی ایک مائنڈ کی بہت بڑی خوبی ہے. اچھا اس کے بعد ایک انسان کے اندر ایک بڑی ہی کمال کی چیز ہے، وہ ہے اس کی ریپٹیلین سائٹ. یہ وہ ایک سروائیول کی کٹ ہے جو 8.7 مخلوقات سب میں پائی جاتی ہے اور انسان میں بھی پائی جاتی ہے. وہ ہے یہ اپنے وجود کے بقا کے لیے
ایسے سافٹ ویئرز ہیں یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں جاتا ہے, بالکل یا اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتا ہے. سیو کرنے کے لیے مثال لیجئے کہ سردی لگتی ہے تو آپ میڈیکل ٹرمز میں جانتے ہیں کہ ہمارا جسم سکڑتا ہے, ہم ایسے ایسے کر کے کانپتے ہیں. اب وہ جو ایسے کر کے کانپتے ہیں وہ کیوں کانپتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ اس وقت پٹھے سکڑ کے ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں اور آپ سے. اسی طرح اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو آپ اپنا وجود ہاتھ باؤں کھول کے ہلاتے جلاتے ہیں کہ یار مجھے ہوا لگے, تو وہی مسلز جو ہیں وہ آپ کو سیف کرنے کے لیے اپنی موومنٹس شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اب جس طرح یہ ایک چھوٹی سی مثال, میں نے پیاس لگی, زبان خشک ہوگی, پانی چاہیے. بھوک لگی, کس کو بھوک لگتی ہے؟ وجود کے اندر کچھ ایسا میکانزم ہے جس سے بھوک لگتی ہے اور آپ کھانا مانگتے ہیں. تو یہ اس طرح سانس بند ہو رہا ہے تو آپ چیختے ہیں کہ یار مجھے سانس چاہیے, کھڑکی کھولو, پرابلم ہو رہی ہے. یہ سروائیول کی کٹ جو ہے نا, جس کو میسلو ہرارکی اگر پڑھیں تو نیچے سب سے پہلے بقا جو ہے وہ ہر انسان کی ضرورت ہے. یہ جو بقا کی کٹ ہے, اب یہ بقا کی جو کٹ ہے نا, اس کی ایک پازیٹیو حالت ہے. اچھا, وہ ہے سیلف لو, وہ ہے میرا رائٹ ہے بھائی, مجھے جینا چاہیے, اللہ نے مجھے زندگی دی ہے میرا. اگر وہ جو آپ کی سروائیول کی کٹ ہے جو ایک ہر انسان کے اندر ہے, وہ اپنے نارمل حالت میں ہے تو وہ سیلف لو میں, اس کی ایک بدترین حالت ہے, وہ ہے سیلفشنس. اب وہ سیلفشنس کیا ہے کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے سب کو مار دینا ہے, اپنے بقا کی جنگ کے لیے, اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے. جس طرح سے ایک اور یہ بڑی فلسفیکل باتیں میں آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک ربن ہوتا ہے نا, پونی جس کو کہتے ہیں ہم, ایک پلاسٹک کا ایک بینڈ, اس کو ایسے کھینچے چھوڑے واپس آتا ہے, کھینچے چھوڑے واپس آتا ہے. لیکن اگر اس کو پکڑ کے رکھے نا اور چھوڑے نا, کچھ دن فرض کریں چھوڑے تو واپس آنا بھول جائے گا. بالکل. ہمارا جو نفس ہے, ہماری جو بیسک ایک ریپٹائل کی نیچر, اس کو اگر آپ خاص حالت میں رکھیں نا تو وہیں رہ جاتی ہے. بالکل ایسے تو اسی لیے اگر وہ ایگو کی حالت میں چلی گئی ہے, یعنی اس کو, اب ایگو کا مطلب کیا ذرا سمجھیں. ایگو ذہن کی, آپ کے اندر کی وہ کیفیت ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے میرے بقا کے لیے ڈومیننٹ ہونا ہے, مجھے زندہ رہنے, اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے سب کو نیچا دکھانا ہے اور مجھے خود حاکم بننا ہے. بالکل ایسے مجھے سب کو گردن سے پکڑنا ہے اور سب کو کہنا ہے کہ مجھے مانو, میں ہوں. یہ وہ حالت ہے جس میں بندہ ڈینائل میں چلا جاتا ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, بس میں ہی ہوں.